السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اس اجلاس کے واجب الاحترام صدر فضیلت الدکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ، ناظم جامعہ دارالسلام امرآباد، مسجد قباء کا محترم مینجمنٹ، مجلس میں موجود معزز علماء اور شرکاء اجلاس، پہلی دو تقریروں میں جو گفتگو آپ نے سنی اسی کا تسلسل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا ملک ہندوستان اس حیثیت سے بڑا خوش نصیب ملک ہے کہ اسلام کی تاریخ جتنی عرب میں قدیم ہے اتنی ہی اس ملک میں بھی ہے۔ یعنی اسلام کو عرب میں آئے ہوئے 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، تو ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اسلام کی تاریخ تقریباً اتنی قدیم ہے کہ اس ملک میں بھی اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کا شمار زمین کے ان خطوں اور ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں اسلام کی اولین کرنیں پہلی صدی ہجری ہی میں پہنچ گئی تھی۔ عرب تاجر اسلام سے قبل بزنس کے لیے، تجارت کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، تجارتی تعلقات تھے، ملبار کے ساحلوں پر ان کی بڑی آمد تھی۔ جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے، اور یہی عرب تاجر جو اسلام سے قبل یہاں آیا کرتے تھے، جب وہ مشرف اسلام ہوئے اور قبول اسلام کے بعد جب وہ یہاں آئے، یہاں کی عوام اور یہاں کی رعایا، ان کے غیر معمولی اخلاق، ان کے غیر معمولی کیریکٹر، ان کی غیر معمولی ایمانداری، ان کی غیر معمولی امانت داری سے متاثر ہو کر یہاں کی رعایا جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئی۔ ملبار کا ایک گاؤں ہے کیرلا کا جس کا نام ہے پونانی۔ یہ بالکل ساحل سمندر پہ واقع ہے۔ ہسٹری یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ پہلا گاؤں ہے جہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بالکل ساحل سمندر پہ۔ اور وہ ایسی جگہ ہے کہ اگر پونانی آپ کو جانا ہو تو مجمع البحرین ہے، ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف ندی ہے، ندی آ کے وہاں مل رہی ہوتی ہے، اس لیے وہاں جانے کے لیے آپ کو ایک 10 سے 15 منٹ کا سفر ناؤ سے کرنا پڑتا ہے، تب چل کے آپ پونانی پہنچیں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ وہ پہلا خوش نصیب گاؤں ہے اس ملک ہندوستان کا جہاں کے لوگ، عرب تاجر جب آئے اسلام کے بعد ان کا استقبال کیا اور ان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر مشرف اسلام۔ اور اسی مناسبت سے وہاں جو ہے نا، انگریزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے اسلامی مراکز ہیں، جہاں جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ایسے مہاجرین کی تربیت ہوتی ہے، قدیم مراکز۔
اور ایک واقعہ ہے، گرچہ وہ مشہور نہیں ہے، اکثر کتابیں ذکر نہیں کرتی ہیں، لیکن ملبار کی تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، اور کیرلا کا بچہ بچہ اس واقعے کو جانتا ہے، وہ کسی بھی مکتب فکر کا کیوں نہ ہو، کسی بھی ملباری سے پوچھئے، جو غیر ملباری ہے وہ نہیں جانیں گے، ملبار کا بچہ بچہ جانے گا۔ کیا ہے کہ وہ کوئی حکمران تھا، کوئی بادشاہ تھا، چرمان برمان اس کا نام تھا، اس نے معجزہ شق قمر کا مشاہدہ کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا، اسے جستجو ہوئی یہ کیا ہے، غیر معمولی واقعہ، پتہ چلا عرب میں ایک نبی آئے ہیں، تو وہ پیارے نبی سے ملاقات کے لیے نکلا۔ تاریخی روایت کہتی کہ ملاقات ہوئی بھی، اور واپسی کے سفر میں عمان کے قریب اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو وہیں چرمان پیرومال کی قبر بنی۔ یہ واقعہ ہے۔ اب اس کی استنادی حیثیت جو بھی ہو، ڈاکٹر حمید اللہ جیسے محقق نے بعض مخطوطات کے حوالے سے کہ تاریخی کتابوں کے بعض مخطوطات میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس کے جانے مانے محقق ہیں، انہوں نے اس واقعے کا ریفرنس دیا ہے۔ کہنا کیا ہے بھائیو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا یہ ملک ہندوستان اس حیثیت سے بڑا خوش نصیب ہے کہ یہاں اسلام کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ جزیرے عرب میں قدیم ہے۔ اس ملک میں ہم مسلمان 1400 سالوں سے رہتے ہیں، 14 صدیوں سے اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، مگر جو بات غور طلب ہے اور دعوت فکر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ 1400 سال سے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں ایک مائنورٹی کی حیثیت سے، نان مسلم میجورٹی کے درمیان، اور 1400 سال سے رہنے کے باوجود جیسے ابھی آپ نے تقریر سنی کہ ہمارے تعلق سے، ہمارے مذہب کے تعلق سے یہاں کی عوام اور یہاں کے رعایا بہت ساری غلط فہمیوں میں مبتلا ہے۔ غلط فہمیاں کس لیے؟ اس لیے کہ ہم میں اور ان میں بڑی دوریاں ہیں، اور دوریاں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، امت دعوت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان مسافتوں کو ہمیں پاٹنا ہے، ان دوریوں کو ختم کرنا ہے، ان غلط فہمیوں کو ختم کرنا ہے، اور امت دعوت ہونے کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اسلام کیا ہے یہاں کے لوگ میری اور آپ کی زبان سے سننا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی، ہم سمجھتے ہیں زبان سے سمجھا دیے اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام وہ کہتا ہے، تو ہم نے دعوت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، اسلام کیا ہے وہ میری اور آپ کی زبان سے سننا نہیں چاہتے۔ اسلام کیا ہے وہ میرے اور آپ کے کیریکٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ہم فیل ہیں، یہی ہم ناکام ہیں۔ زبان سے تو ہم اسلام کے ترجمان ہیں، اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، پر ہمارا عمل اسلام کی ترجمانی نہیں کر رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے، آپ نے اپنی زبان سے دعوت دینے سے پہلے پورے مکے والوں کے آگے جو دعوت دی اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے دی تھی۔ آپ پڑھیے سورہ یونس، آپ نے مکے والوں سے کہا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اوے لوگو میں وہی محمد ہوں کہ جس کی کتاب زندگی کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ بتاؤ کہیں کوئی داغ، بتاؤ کہیں کوئی دھبا۔ یہ چیلنج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور دعوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ امت دعوت کیریکٹر میں اتنی بلند ہو کہ وہ بھی اپنے پیغمبر کی طرح سے اپنے اخلاق و کردار کو لے کر سماج کے آگے چیلنج بنے۔ مگر آج ہیں کہ ہم ویسے افسوس ہوتا ہے، 2 دکانیں ہوتی ہیں، ایک مسلمان کی غیر مسلم کی۔ میں خود اپنے بچے کو بھیجتا ہوں تو بولتا ہوں وہ غیر مسلم کی دکان سے لے، اس لیے کہ اس کی ناپ تول صحیح ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ آٹو والا ہے، بنگلور کی بات میں کر رہا ہوں، ہاں،
مسلمان کے آٹو میں بیٹھو ڈنڈی مارتا ہے، کچھ سیٹ کیا رہتا ہے، غیر مسلم کی آٹو میں بیٹھو صحیح حساب دکھاتا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے محترم بھائیوں. آج ضرورت ہے کہ اسوہ نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو پیغام دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے ساتھ، مکے کے سماج کے جو غیر مسلم تھے، عرب کے جو غیر مسلم تھے، ان کو اپنے اخلاق و کردار سے کیسے متاثر کیا، کیسے ان سے تعلقات قائم کیے. ہاں کیا کیا تعلقات؟ آپ صرف صحیح بخاری پڑھتے جائیے، صحیحین پڑھتے جائیے. غیر مسلمین سے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت قسم کے تعلقات کے کتنے ثبوت ملتے ہیں. کیا کیا تعلقات؟ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ معاملات کی تو دسیوں سینکڑوں حدیثیں ملیں گی آپ کو. غیر مسلمین سے بزنس کرنا، لین دین کرنا، معاملات کرنا، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ دنیا سے گئے پیارے نبی اس حال میں گئے کہ آپ نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا ہے، ایک یہودی سے آپ نے قرض لے رکھا ہے اور رہن میں اس کے پاس اپنی زرہ رکھی ہے، جو آپ نے اس سے قرض لیا تھا اور رہن میں اپنی زرہ رکھی تھی. دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حال میں رخصت ہوئے. خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے صلح کی اس شرط پر کہ جو بھی پیداوار تمہاری سرزمین کی ہوگی، آدھی ہماری ہوگی آدھی تمہاری ہوگی. اس شرط پر صلح ہوئی. اور ہر فصل کے بعد جب فصل کھڑی رہتی تھی کھجوروں کی، مشہور صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن رواحہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ خراس تھے. خراس یعنی کھیتی میں، بغیچے میں چل کر اندازہ لگانا کہ پیداوار کتنی ہے. اور جو ماہر کسان ہوتے ہیں بغیچے میں گھوم کے بول دیتے ہیں کہ اس مرتبہ آم کی فصل اتنی آئے گی. عبداللہ بن رواحہ اس قسم کے صحابی تھے، ماہر خراس تھے. جب فصل آتی تھی پیارے نبی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے تھے اور وہ خیبر کے بغیچوں میں گھوم کر ایک تخمینہ پیش کرتے، کہتے کہ اس سال تمہارے بغیچوں کی پیداوار اتنی ہے، اس میں ہمارا حق اتنا ہے، تمہارا حق اتنا ہے. اتنا صحیح تجزیہ اور اتنا عدل اور انصاف وہ کرتے تھے کہ یہودیوں نے ان کے انصاف کو دیکھ کے کہا بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. کہا کہ زمین اور آسمان اسی لیے قائم ہے کہ اس زمین پر تم جیسے انصاف پسند موجود ہیں. یہ غیر مسلمین کی شہادت، یہودیوں کی شہادت. پیارے نبی تو پیارے نبی نے، صحابہ نے یہ شہادت لی غیر مسلمین سے. غیر مسلمین کو آپ خدمت پہ رکھتے تھے. غور کیجئے نا، غیر مسلمین کو آپ خدمت پہ رکھتے تھے. اللہ اکبر. ہاں آپ کی خدمت کے لیے صحابہ کیا کم تھے، مدینے میں صحابہ کیا کم تھے کہ اللہ اکبر. آج سیرت نگار حضرات جب آپ کے خادمین کی فہرست تیار کرتے ہیں اس میں ایک یہودی لڑکے کا نام آتا ہے، ایک یہودی نوجوان کا نام آتا ہے، غلام یہودی. کان غلام یہودی یخدم النبی. ایک یہودی بچہ تھا، ایک یہودی نوجوان تھا جو پیارے نبی کی خدمت کرتا تھا. اللہ اللہ، کیا مطلب؟ پیارے نبی نے اس یہودی لڑکے کو، اس یہودی نوجوان کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، اسے اپنی خدمت کے اتنے موقع عطا کیے کہ اور سارے صحابہ کے ساتھ نبی کے خدمت گزاروں میں اس کا نام آتا ہے. اللہ اللہ. ہم نے دین کے نام پہ دور کرنا جانا ہے، دین کے نام پہ لوگوں کو دور کرنا جانا ہے. یہ دین ہے جو لوگوں کو قریب کرتا ہے. تعلقات دعوت کی پہلی شرط اور پہلا زینہ ہے. پیارے نبی نے اتنا قریب کیا اس یہودی لڑکے کو کہ خدمت کے لیے اپنے خادموں میں اس کو شمار کیا. نتیجہ نکلا کیا؟ نکلا نتیجہ؟ بیمار ہو گیا بچہ. وہ جب بیمار ہو گیا لڑکا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. پتہ چلا غیر مسلم جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جا سکتی ہے. آپ کا کوئی بھی غیر مسلم پڑوسی ہے، غیر مسلم دوست ہے، غیر مسلم پارٹنر ہے تجارت کا، وہ بیمار ہوتا ہے، آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں.
ارے آپ اس کے لیے آپ شفا کی دعا کر سکتے ہیں، آپ شفا کی دعا کے ساتھ ساتھ ہدایت کی دعا بھی کر دینا۔ وہ جو صحابہ نے دم کیا تھا کس کو کیا تھا؟ صحابہ نے دم کیا تھا غیر مسلم سردار تھا، جس کو صرف فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا وہ شفا یاب۔ تو یہاں بھی وہ یہودی لڑکا بیمار ہو گیا، حالت اس کی دیگرگوں ہو گئی، پیارے نبی کو پتہ چلا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا حالت اس کی بہت غیر ہو رہی ہے، آپ کو لگا کہ شاید اس کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آخرت کی فکر ہوئی، فوراً آپ نے کہا کلمہ پڑھو، کلمے کی تلقین کی آپ نے۔ جیسے ہی آپ نے کلمے کی تلقین کی، وہ یہودی نوجوان باپ کو دیکھنے لگا، باپ سرانے بیٹھا تھا۔ اس نازک گھڑی میں یہودی باپ بھی بیٹے کے جذبات کا لحاظ رکھنے لگا، کہنے لگا اطع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان جاؤ، پیارے نبی کی کنیت۔ جیسے ہی باپ نے کہا اطع ابو القاسم، اس یہودی لڑکے کی زبان سے کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ادھر کلمہ نکلا اور ادھر اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ پیارے نبی کو اس بات کا غم نہ ہوا کہ آپ کا خدمت گزار چل بسا، آپ کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مرنے سے پہلے نار جہنم سے بچ گیا۔ آپ وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے میرے ذریعے سے اس نوجوان کو نار جہنم سے بچا لیا۔ یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے۔ آپ ضیافت قبول کرتے تھے، دعوت قبول کرتے تھے، غیر مسلم دعوت دیتا ہے قبول کرتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اضاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بخبز و احالۃ سنقہ، ایک یہودی نے دعوت دی، اے محمد آئیے نا میرے گھر۔ آپ سے تشریف لے گئے، آپ کے اخلاق، آپ کا انکسار، آپ کا تواضع ملاحظہ کرو۔ دسترخوان پہ اس نے کیا رکھا؟ روٹی رکھی، اور روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے اترا ہوا سالن، سڑا ہوا سالن، احالۃ سنقہ۔ پیارے نبی نے اس روٹی کو اسی سالن کے ساتھ کھایا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، کیونکہ آپ کی صفت تھی، معاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، زندگی میں کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں لگایا۔ جیسے ہماری عادت ہے کہ عیب لگائے بغیر کسی دعوت سے باہر نہیں نکلتے، کسی دسترخوان سے باہر نہیں ہوتے، ہے نا؟ ہاں، میٹھا تو صحیح تھا، بریانی ایسی تھی، بریانی تو صحیح تھی، میٹھے میں یہ کمی تھی، تبصرہ کیے بغیر کسی دسترخوان سے اٹھتے نہیں، جیسے ہماری عادت ہے۔ پیارے نبی کی عادت تھی، زندگی میں کبھی کسی کھانے میں آپ نے عیب نہیں لگا۔ یہودی کی دعوت قبول کی آپ نے، اور سب سے بڑی بات، غیر مسلم کبھی اگر آپ کے ساتھ احسان کرتا نا، دیکھیے یہ بات یاد رکھو، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں اپنوں کے احسانات کو یاد نہیں رکھتے، اپنوں کے احسانات کو۔ اور پیارے نبی کا اسوہ کیا پیش کرتا ہے، دیکھیے، اگر کبھی کسی غیر مسلم نے آپ پر احسان کیا ہو، پیارے نبی اس احسان کو یاد رکھتے تھے، اور یاد رکھ کر اس کا بدلہ چکانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ شریعت کی تعلیم ہے، احسان احسان ہوتا ہے، وہ مسلمان کا ہو، وہ ہندو کا ہو، وہ یہودی کا ہو، وہ کرسچن کا ہو، وہ سکھ کا ہو، جین کا ہو، احسان کرنے والے محسن کو بھولو مت، احسان کو یاد رکھو۔ بہت واقعات ہیں سیرت میں۔ مکے کا ایک سلیم الطبع انسان تھا جس کے اندر عقیدے کی بس کمی تھی، مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی، اس بندے نے پیارے نبی اور مسلمانوں پر دو احسانات کیے۔ پہلا احسان کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ مکے والوں نے مسلمانوں کا سماجی اور سوشل بائیکاٹ کیا تھا 3 سال کے لیے۔ سیرت کی کتابوں میں اسے شیب ابی طالب کے حصار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 3 سال مسلمانوں کا پورے مکے والوں نے مل کے بائیکاٹ کیا، اور یہ بڑے آزمائشی سال رہے، اتنے آزمائشی سال کہ مسلمان بھوک کی وجہ سے درخت کے پتے کھاتے تھے، جیسے اونٹ کھاتا ہے، درخت کے پتے لیتے تھے، درخت کے پتے چبا لیتے تھے، اور اتنے پتے کھائے ان دنوں میں مسلمان۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے شیب ابی طالب کے حصار کے دوران اتنے پتے کھائے، جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہمارا فضلہ بھی جانور کے گوبر کی طرح ہوتا تھا۔ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ آزمائش کیسے ختم ہوئی؟ اس آزمائش کو کس نے ختم کیا؟ اسی شریف النفس انسان نے، مطعم بن عدی، کافر سردار، غیر مسلم سردار، اٹھ کھڑا ہوا
اور پورے مکے والوں سے کہنے لگا لوگوں بھلے سے محمد اور اس کے ساتھیوں سے ہمارا دینی اور مذہبی اختلاف ہوگا مگر ہم نے ظلم کی حد کر دی ہے، وہ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں، میں اس بیکاٹ کا بیکاٹ کرتا ہوں۔ اور اس آواز میں آواز ملانے والے 2-4 ساتھی بھی مل گئے مطعم بن عدی کو۔ یہ 4-5 لوگ اٹھے جو کہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، اور انہوں نے اس بیکاٹ کا بیکاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ اور مکے میں اس خانہ کعبہ میں ایک تحریر لگائی گئی تھی، اس تحریر کو نکال کے پھاڑ کے پھینک دیا۔ اس طرح یہ آزمائش مسلمانوں کی ختم ہوئی۔ پیارے نبی نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو یاد رکھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہندوستان کے اس سماج میں بھی بے شمار مطعم بن عدی موجود ہیں، انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے اس معاشرے میں بھی بے شمار ابو طالب موجود ہیں، انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہاں، آپ رویش کمار جیسے انصاف پسند صحافیوں کو سنتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے پروردگار اس بندے کو ہدایت دے دے جو ہمارے حقوق کی لڑائی لڑتا ہے اور ہماری آواز اٹھاتا ہے، بے آوازوں کی آواز ہے۔ پیارے نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ مسلمان جہاں مائنورٹی کی حیثیت سے نان مسلم میجورٹی کے درمیان جی رہے ہو، وہاں انہیں اپنے معاشرے کے ابو طالبوں کی قدر کرنی ہے، وہاں انہیں اپنے معاشرے کے مطعم بن عدی کی قدر کرنی ہے۔ مطعم بن عدی کا دوسرا احسان کیا تھا پیارے نبی پر؟ مطعم بن عدی کا دوسرا احسان یہ تھا کہ پیارے نبی جب طائف گئے تھے، طائف سے لوٹ رہے تھے نا، مکے والوں نے کہا کہ آج آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو ہم مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، آپ نکل چکے، باہر کے ہیں، باہر کی ہو جاؤ۔ اس وقت مطعم بن عدی پھر سے سامنے آتا ہے، یہ غیر مسلم سردار آ کے کہتا ہے محمد میں آپ کو اپنی شخصی پناہ میں مکے کا داخلہ۔ اس دور میں جیسے آج کوئی بھی ملک کسی کو سیاسی پناہ دے دیتا ہے، اس دور کا قانون تھا کوئی بھی سردار کسی کو شخصی پناہ دے دے تو پورے سماج کو اس کا لحاظ کرنا پڑتا تھا۔ مطعم بن عدی نے آگے بڑھ کے کہا میں پناہ دیتا ہوں، میری شخصی پناہ میں داخل ہو جائیے آپ۔ مطعم بن عدی کی شخصی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے۔ ان دو احسانات کو پیارے نبی نے بہت یاد رکھا، اور مطعم بن عدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یاد آیا۔ یہ شخص کب؟ وہ دنیا سے جا چکا تھا، انتقال ہو گیا تھا، حالت کفر میں انتقال ہو گیا۔ جب ہجرت ہو گئی، جنگ بدر ہوئی، بدر میں پہلی مرتبہ 70 قیدی گرفتار ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ، 70 غیر مسلم قیدی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے پہلی مرتبہ۔ اس دن آپ نے مطعم بن عدی کو یاد کیا، اور اس دن آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأعتقتهم له۔ آپ نے کہا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ میری خدمت میں حاضر ہو کر ان 70 قیدیوں کے سفارش میں ایک جملہ کہہ دیا ہوتا، اس کے ایک جملے پر ان 70 قیدیوں کو میں آزاد کر دیتا۔ اللہ اکبر، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اسلام ان اخلاق کا داعی ہے۔ کہاں ہیں ہم ان اخلاق سے؟ کتنے دور ہیں ہم ان اخلاق سے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ جو عظیم نمونے رکھتی ہے، ان نمونوں کی روشنی میں ہم اپنے یہاں اس ملک کے غیر مسلمین سے ہمارے تعلقات کی جو نوعیت ہے اس پہ نظر ثانی کریں، قریب ہوں کرنے کی کوشش کریں، اور انہیں اپنی زبان سے نہیں اپنے اخلاق و کردار سے متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ واقعی دیکھیے ایک بات میں کہتا ہوں، حسن نیت اگر ہو نا، حسن نیت، اخلاص نیت اور حسن نیت سے آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس کا نتیجہ کہاں تک جائے گا؟ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ کتنے واقعات بتا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہدایت کا ذریعہ بن گئی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ ارے عجیب و غریب بات ہے۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں، ریفرنس دے دیتا ہوں پہلے، اس لیے کہ واقعہ عجیب ہے۔ ایک کتاب ہے ہم کیوں مسلمان ہوئے، اس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر عبد الغنی فاروق۔ اس کتاب میں دیکھیے یہ واقعہ موجود ہے
ہندوستان کی آزادی سے پہلے کا غالباً ایک نامور انگریز، چونکہ انگریز تھا یہاں، برطانیہ کا استعمار تھا، تو ایک مسلمان امیر شخص نے عید کا دن تھا، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، ایک انگریز سپاہی کو، سپاہی افسر کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی. عید کا دن ہے. وہ انگریز افسر گیا اس مسلمان کے گھر، عید کے دن کی پکی ہوئی بریانی کھایا. اس کو وہ بریانی اتنی اچھی لگی، اس نے کہا جس قوم کا پکوان اتنا مزیدار ہو، اس قوم کا مذہب کتنا اچھا ہوگا. مسلمان ہو گیا. مسلمان، بریانی سبب بن گئی قبول اسلام کا. بہانہ چاہیے، سمجھ رہے؟ ہاں، تو اس نے میں ریفرنس دے دیا. یہ واقعہ دیکھیے ڈاکٹر عبد الغنی فاروق کی کتاب ہم کیوں مسلمان ہوئے. کہنا یہ قصہ مختصر، ہندوستان میں ہم غیر مسلم میجارٹی کے درمیان جو رہتے ہیں، انہیں جب تک اپنے اخلاق سے پیغام نہیں دیں گے اس وقت تک ہم امت دعوت ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی بات، مسجدوں کے پاس بھائیوں دیکھنے کو، غیر مسلم عورتیں اپنے بیمار بچوں کو لے کر مسجدوں کے پاس آگے کھڑی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. کرسچن عورتیں بھی آتی ہیں، ہندو عورتیں بھی آتی ہیں. یہ غیر معمولی بات ہے. پورے ملک میں یہ منظر دکھتا ہے. ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں، چرچ نہیں جاتی، مندر نہیں جاتی، اپنے بیمار بچوں کو لے کر مسجدوں کا رخ کرتی ہیں اور آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ کھڑی انتظار کرتی ہیں. موسموں کی سختیوں کو برداشت کرتی ہیں. عمر آباد میں ہم نے دیکھا سخت سردی کے موسم میں نماز فجر میں مؤذن کے مسجد میں آنے سے پہلے آ کے کھڑی رہتی بچوں کو لے کر. اللہ اللہ، کتنی بڑی بات ہے. یہ چیز بتاتی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ کے تحت توحید کی جو چنگاری ہر انسان کے دل میں اللہ روشن کرتا ہے نا، کہیں نہ کہیں وہ چنگاری لگتا ہے جل رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ان واقعات کو، ان مظاہر کو مواقع میں بدلنے کی. مساجد کے ذمہ داروں کو چاہیے ایسی عورتیں جو آگے کھڑی ہوتی ہیں ان کے لیے انتظام کریں. کھڑی رہتی بیچاریاں، بیٹھنے کا، بیٹھک کا انتظام کریں، بٹھائیں ان کو. گرمی رہتی ہے، سردی رہتی، بارش، سائے کا انتظام کریں اور دیکھیں اس کا کتنا اچھا نتیجہ ہوتا ہے. بہرحال ہماری گفتگو اور ہم تینوں کی تقاریر کا خلاصہ یہی ہے. ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ امت دعوت ہے اور امت دعوت ہونے کے تقاضے بہت عظیم ہیں، اور ان تقاضوں کو اگر ہم پورے نہیں کریں گے اللہ رب العزت کے پاس ہم سب جواب دہ ہوں گے. ایک طرف ہمیں اصلاح بین المسلمین کا کام کرنا ہے، مسلمانوں میں جو بگاڑ ہے ایک طرف اس کی اصلاح کرنی ہے، اور ایک طرف یہاں کی جو 80% آبادی ہے ان تک اسلام کی امانت پہنچانا ہے. ان دونوں محاذوں پر ہمیں بیک وقت محنت کرنی ہے. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو دعوت و اصلاح کے دونوں میدانوں میں ہماری جو عظیم ذمہ داری اور جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں، رب العزت کما حق ہو احسن طریقے سے ان ذمہ داریوں کو نبھانے اور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. میں گفتگو کے اختتام پر شکر گزار ہوں مسجد قباء کی محترم انتظامیہ، ذمہ داران کا بھی، اور جمعیت ابنائے قدیم شاخ کرنول کا بھی، جن دونوں کے باہمی تعاون اور اشتراک سے آج کا یہ خوبصورت اور مختصر سا اجلاس اس کا انعقاد عمل میں آیا. اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے آج ہم سب کو یہاں جمع کیا، اکٹھا کیا، کل روز قیامت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.